میرے بھائیوں، ایک مدد اس وقت ہم کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جتنی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کرو، کھلے طور پر۔ خریدنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، پروٹیسٹ کرنے پر پابندی ہے، آواز اٹھانے پر پابندی ہے، لیکن خریدنا کوئی تلوار تو گردن پر رکھ کر یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیلی پروڈکٹس خریدو، یہ تو نہیں کہہ رہا۔ خدا کی قسم میرے بھائیوں، یہ منظر دیکھ کر غلطی سے میں نے ایک اسرائیلی پروڈکٹ خرید لی، اس کا استعمال کر لیا، لیکن بعد میں 11 بجے مجھے خیال آیا کہ میں نے تو اسرائیلی پروڈکٹ استعمال کیا۔ خدا کی قسم رات بھر کروٹیں بدلتا رہا یہ سوچتے ہوئے کہ میرے 20 روپے بارود خریدنے کے لیے چلے گئے۔ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اللہ 20 روپے کا حساب پوچھ لے کہ تو نے اپنا 20 روپے ان اسرائیلوں کو دیا تاکہ مسلمانوں کا جنازہ۔ بھائیوں، اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، ان کا کوڈ ہے 729، جس پروڈکٹ پر بھی 729 کا بارکوڈ ہوگا اسے نہ خریدیں۔ عملی طور پر اگر غیرت ایمانی ہے، حمیت ایمانی ہے، تھوڑی بھی شرم و حیا ہے، تھوڑے بھی اپنے بھائیوں کی حمایت ہے، تھوڑی بھی اپنے اندر وہ تعلق جو فلسطین سے، بیت المقدس سے ہونا چاہیے اگر ہے تو میرے بھائیوں اس کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ایک ایمانی تعلق ہے، ایمانی تعلق کی بنیاد پر اگر ایمانی پروڈکٹ پر اگر خرید و فروخت کے خلاف، ایمان کے خلاف جو پروڈکٹ استعمال ہوتے ہیں ان کے خلاف ہم نے آواز نہیں اٹھائی یا خریدنا نہیں چھوڑا۔ ہمارے بس میں یوسف علیہ السلام بازار میں بک رہے تھے، ایک بڑھیا نے جہاں مصر کے بڑے بڑے سلطنت وزراء سردار بولیاں لگا رہے تھے، ایک بڑھیا اپنے 2 آنے لے کر کھڑی ہو گئی، کہا کہ 2 آنے۔ وزیر نے کہا یہاں لاکھوں آنوں کے آواز اٹھ رہی ہے اور تو 2 آنوں کی بات کرتی ہے۔ اس بڑھیا نے کہا اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ لے اے بڑھیا میرا نبی بازار میں بک رہا تھا تو نے کیا کیا، تو میں یہ کہہ سکوں گی اے اللہ تو نے میری طاقت 2 آنے کی دی تھی، میں نے 2 آنے پیش کی تاکہ یوسف کو خرید کر آزاد کروں۔ میرے بھائیوں، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ زندگی بھر حج نہیں کر سکے، مصر کے سپہ سالار، چاہتے تو ہر سال حج کرتے، چاہتے تو مدینہ منورہ میں اپنا مسکن بناتے، لیکن زندگی بھر حج کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کہا کہ جتنا بھی پیسہ آتا وہ سارے کا سارا پیسہ فلسطین کی آزادی کے لیے لگا دیتے۔ کہا کہ 12 لاکھ درہم انہوں نے اپنی زندگی کے جمع کیے۔ جب بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں سے جو عیسائی نکلے انہیں وہاں کی زمینیں خرید کر وہ روپیے وہاں تقسیم کیے۔ جس وقت ان کی وفات ہوئی 50 سال تھی، ان کے پاس 1 تلوار تھی اور 40 پر 7 درہم تھے۔ وقت کا بادشاہ ہے، سپہ سالار ہے صلاح الدین ایوبی، زندگی بھر کبھی مسکرایا نہیں، زندگی میں کبھی نہیں مسکرایا۔ لوگوں نے پوچھا اے صلاح الدین ایوبی آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ تو حضرت ایوبی صلاح الدین ایوبی نے کہا مجھے شرم آتی ہے اس بات پر کہ قیامت کے دن اللہ یہ نہ پوچھ لے کہ فلسطین میں مسلمان کاٹے کوٹے جا رہے تھے، اے صلاح الدین ایوبی تو ہنس رہا تھا۔ ذرا میں اپنا کیا لے لوں، محاسبہ کر لوں، آپ اپنا محاسبہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، بچہ بیمار ہوتا ہے، رات بھر سوتے نہیں ہیں، یہاں ماں بچے کو دفن کرنے کے لیے اتنے جنازے ہیں، کوئی کھنڈا دینے والا نہیں ہے۔